بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مرض الوفات میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو بھیجنے کا اہتمام فرمانا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے ابتدائی خلافت کے زمانے میں ان کو بھیجنے کا زیادہ اہتمام فرمانا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فلسطین کے مقام ابنا والوں پر صبح صبح حملہ کر دینے اور ان کے گھروں کو جلا دینے کا حکم دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ کا نام لے کر چلو۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اپنے جھنڈے کو لہراتے ہوئے باہر نکلے، اور وہ جھنڈا انہوں نے حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ وہ اسے لے کر حضرت اسامہ کے گھر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام جرب پر پڑاؤ ڈالا، اور انہوں نے اپنا لشکر وہاں ٹھہرایا جہاں آج سقایہ سلیمان بنا ہوا ہے۔ لوگ نکل کر وہاں آنے لگے، جو اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاتا وہ اپنے لشکر کی اس قیام گاہ کو آ جاتا، اور جو فارغ نہ ہوتا وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں لگا رہتا۔ مہاجرین اولین میں سے ہر آدمی اس غزوے میں شریک ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو عبیدہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو الاعور سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہم، اور دیگر مہاجرین اور انصار بھی بہت سارے تھے۔ حضرت قتادہ بن نعمان اور حضرت سلمہ بن اسلم بن حریش رضی اللہ عنہم وغیرہ حضرات۔ کچھ مہاجرین نے، جن میں حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ پیش تھے اور بڑے زوروں میں تھے، کہا اس لڑکے کو یعنی اسامہ کو مہاجرین اولین کا امیر بنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں گفتگو کا خاصا چرچا ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس طرح کی کچھ بات سنی تو انہوں نے بولنے والوں کی فوراً تردید کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ ساری بات بتا دی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا۔ آپ نے بیماری کی وجہ سے اپنے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی اور چادر اوڑھ رکھی تھی۔ چنانچہ آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، پھر آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر آپ نے فرمایا، اما بعد، اے لوگو، میں نے اسامہ کو جو امیر بنایا ہے، اس بارے میں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ بات پہنچی ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ اللہ کی قسم، آج تم نے میرے اسامہ کو امیر بنانے کے بارے میں اعتراض کیا ہے، تو اس سے پہلے اس کے والد یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو میرے امیر بنانے کے بارے میں اعتراض کر چکے ہو۔ حالانکہ اللہ کی قسم وہ امیر بننے کے قابل تھا، اور اب ان کے بعد ان کا بیٹا امیر بننے کے قابل ہے، اور جیسے وہ یعنی حضرت اسامہ کے والد مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے، ایسے ہی یہ اسامہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ دونوں یعنی باپ بیٹا ہر خیر کے کام کے بالکل مناسب ہیں۔ تم اس یعنی اسامہ کے بارے میں میری طرف سے خیر اور بھلے کی وصیت قبول کرو، کیونکہ وہ تمہارے پسندیدہ اور منتخب لوگوں میں سے ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ یہ ہفتے کا دن تھا اور ربیع الاول کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانے والے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الوداعی ملاقات کے لیے آنے لگے۔ ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے یہی فرماتے جاتے تھے کہ اسامہ کا لشکر روانہ کرو۔ حضرت اسامہ کی والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے روب صحت ہونے تک اسامہ کو اپنی اسی چھاونی یعنی جرب میں ہی رہنے دیں، اور ابھی ان کو روانہ نہ کریں۔ اگر وہ اسی حالت میں چلے گئے تو وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ان کی ساری توجہ آپ کی بیماری کا حال معلوم کرنے کی طرف لگی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی فرمایا، اسامہ کا لشکر روانہ کرو۔ چنانچہ تمام لوگ جرف کی چھاونی کو چلے گئے، اور سب نے وہاں اتوار کی رات گزاری۔ اتوار کے دن حضرت اسامہ مزاج پرسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آئے، اور حضور کی طبیعت بڑی نڈھال تھی اور آپ پر غشی طاری تھی۔ یہ وہی دن ہے جس میں گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوا پلائی تھی۔ جب حضرت اسامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور آپ کے پاس حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، اور ازواج مطہرات آپ کے ارد گرد تھیں۔ حضرت اسامہ نے جھک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول نہیں سکتے تھے،
آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر حضرت اسامہ پر رکھ رہے تھے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ میں وہاں سے اپنے لشکر کی قیام گاہ کو واپس آ گیا۔ پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا۔ حضرت اسامہ اپنے لشکر کی قیام گاہ سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح کو حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ تمہارے سفر میں برکت فرمائے، تم روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت اسامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت افاقہ تھا اور آپ کے آرام کی خوشی میں ازواج مطہرات ایک دوسرے کی کنگھی کرنے لگیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ بحمد اللہ آج آپ کو افاقہ ہے، آج میری بیوی بنت خارجہ کا دن ہے، مجھے اس کے یہاں جانے کی اجازت دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ اوالی مدینہ میں سنح محلہ میں اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت اسامہ سوار ہو کر اپنے لشکر کی قیام گاہ کو چلے اور اپنے ساتھیوں میں اعلان کر دیا کہ سب وہاں پہنچ جائیں۔ لشکر کی قیام گاہ میں پہنچ کر حضرت اسامہ سواری سے اترے اور لوگوں کو کوچ کا حکم دیا۔ دن چڑھ چکا تھا۔ حضرت اسامہ سوار ہو کر جرف سے روانہ ہونا ہی چاہتے تھے کہ ان کے پاس ان کی والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کا قاصد پہنچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسامہ مدینہ کو چل پڑے۔ ان کے ساتھ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ جب یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول پیر کے دن زوال کے قریب ہوا۔ یورپ میں جتنے مسلمان جانے کے لیے تیار ہو کر ٹھہرے ہوئے تھے وہ سب مدینہ آ گئے۔ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کا جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب زمین میں گاڑ دیا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو گئی تو انہوں نے حضرت بریدہ کو حکم دیا کہ وہ جھنڈا حضرت اسامہ کے گھر لے جائیں اور جب تک حضرت اسامہ مسلمانوں کو لے کر غزوہ میں نہ چلے جائیں اس جھنڈے کو نہ کھولیں۔ حضرت بریدہ فرماتے کہ میں جھنڈا لے کر حضرت اسامہ کے گھر گیا، پھر اس جھنڈے کو لے کر ملک شام حضرت اسامہ کے ساتھ گیا، پھر میں اسے لے کر شام سے حضرت اسامہ کے گھر واپس آیا اور وہ جھنڈا اسی طرح ان کے گھر میں یوں ہی بدا رہا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ جب عربوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر ملی اور بہت سے عرب اسلام سے مرتد ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ سے کہا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جانے کا حکم دیا تم اپنا لشکر لے کر وہاں چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ پھر مدینہ سے نکلنے لگے اور اپنی پہلی جگہ جا کر پڑاؤ ڈالنے لگے اور حضرت بریدہ بھی جھنڈا لے کر آئے اور پہلی قیام گاہ پر پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجنا بڑے بڑے مہاجرین اولین کو بڑا شاق گزرا۔ چنانچہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے خلیفہ رسول اللہ، ہر طرف عرب کے لوگ آپ کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ان حالات میں آپ اس پھیلے ہوئے بڑے لشکر کو بھیج کر اور اپنے سے جدا کر کے کچھ نہیں کر سکیں گے، آپ اس لشکر کو یہاں ہی رکھیں اور ان سے مرتدین کے فتنے کو ختم کرنے کا کام لیں، ان کو مرتدین کے مقابلے کے لیے بھیجیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مدینہ پر اچانک حملے کا خطرہ ہے اور یہاں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے ہیں، ابھی آپ روم کی لڑائی کو رہنے دیں، جب اسلام اپنی پہلی حالت پر آ کر مضبوط ہو جائے اور مرتدین یا تو اسلام میں واپس آ جائیں جس سے اب وہ نکل گئے ہیں یا تلوار سے ان کا خاتمہ ہو جائے تو پھر آپ حضرت اسامہ کو روم بھیج دیں۔ ہمیں پورا اطمینان ہے کہ رومی اس وقت ہماری طرف نہیں آ رہے ہیں، لہذا ان کے روکنے کے لیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو ابھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پوری بات سن لی تو فرمایا کیا تم میں کوئی کچھ اور کہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے ہماری بات اچھی طرح سن لی ہے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اگر میں اس لشکر کو بھیجوں گا تو درندے مجھے مدینے میں آ کر کھا جائیں گے تو بھی میں اس لشکر کو ضرور بھیجوں گا، اور خلیفہ بننے کے بعد میں سب سے پہلے یہی کام کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں کوئی اور کام نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس لشکر کو جانے سے کیسے روکا جا سکتا ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی اترتی تھی اور آپ فرماتے تھے کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو۔ ہاں ایک بات ہے جو میں اسامہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ عمر نہ جائیں اور ہمارے پاس رہ جائیں، کیونکہ ہمارا ان کے بغیر کام نہیں چل سکتا، ہمیں ان کی یہاں ضرورت ہے۔
اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ وہ ایسا کریں گے یا نہیں، اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو اللہ کی قسم میں ان کو مجبور نہیں کروں گا۔ آنے والے حضرات سمجھ گئے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجنے کا پختہ ارادہ کر رکھا ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر حضرت اسامہ سے ملنے ان کے گھر گئے اور حضرت عمر کو مدینہ میں چھوڑ جانے کے بارے میں ان سے بات کی، جس پر وہ راضی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ بھی کہا کہ کیا آپ نے عمر کو یہاں رہنے کی خوشی خوشی اجازت دی ہے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں۔ باہر آ کر اپنے منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ میری طرف سے اس بات کی پوری تاکید ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی حضرت اسامہ کے ساتھ ان کے اس لشکر میں جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اب وہ ہرگز اس لشکر سے پیچھے نہ رہے، ضرور ساتھ جائے، اور ان میں سے جو اس لشکر کے ساتھ نہ گیا وہ میرے پاس لایا گیا تو میں اس کو یہ سزا دوں گا کہ اسے پیدل چل کر اس لشکر میں شامل ہونا ہوگا۔ اور جن حضرات مہاجرین نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کے بارے میں گفتگو کی تھی، انہیں بلایا اور ان پر سختی کی اور ان کے اس لشکر کے ساتھ جانے کو ضروری قرار دیا۔ چنانچہ ایک بھی انسان لشکر سے پیچھے نہ رہا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کو رخصت کرنے کے لیے نکلے۔ اس لشکر کی تعداد 3000 تھی اور ان میں 1000 گھوڑے تھے۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنی سواری پر جرف سے سوار ہوئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے، پھر مسافر کو رخصت کرنے کی دعا پڑھی، استودع اللہ دینک وامانتک وخواتیم اعمالک، اور فرمایا اس سفر میں جانے کا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے جاؤ، نہ میں نے تم کو اس کا حکم دیا ہے اور نہ میں تمہیں اس سے روک سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا حکم دے گئے تھے میں تو وہ کام پورا کروا رہا ہوں۔ پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے روانہ ہوئے اور ان کا ایسے علاقوں سے گزر ہوا جو پرسکون تھا اور وہاں کے لوگ مرتد نہیں ہوئے تھے، جیسے قداء کے جوہینہ وغیرہ قبیلے۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی قرا پہنچے تو انہوں نے بنو عذرہ کے حریث نامی آدمی کو اپنا جاسوس بنا کر آگے بھیجا، جو اپنی سواری پر سوار ہو کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے روانہ ہوا اور چلتے چلتے مطلوبہ شہر ابنا تک پہنچ گیا۔ اس نے وہاں کے حالات کو غور سے دیکھا اور لشکر کے لیے مناسب راستہ تلاش کیا، پھر وہ تیزی سے واپس لوٹا اور ابنا سے 2 راتوں کی مسافت کے پہلے وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے انہیں بتایا کہ لوگ بالکل غافل ہیں، انہیں مسلمانوں کے لشکر کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہے اور ان کا لشکر بھی جمع نہیں ہوا، اور انہیں مشورہ دیا کہ اب لشکر کو لے کر تیزی سے چلیں تاکہ ان کے لشکروں کے جمع ہونے سے پہلے ہی ان پر اچانک حملہ کیا جا سکے۔ حضرت حسن بن ابی الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے اہل مدینہ اور اس کے اطراف سے ایک لشکر تیار فرمایا، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو اس لشکر کا امیر بنایا۔ ان حضرات نے ابھی خندق بھی پار نہیں کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر ٹھہر گئے اور حضرت عمر سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے پاس واپس جائیں اور ان سے ہمارے لیے واپس آنے کی اجازت لیں کہ وہ مجھے اجازت دیں تو سب لوگ مدینہ واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے ساتھ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام لشکر میں ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ کئی مشرکین خلیفہ رسول اللہ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر اور مسلمانوں کے گھر والوں پر اچانک حملہ نہ کر دے۔ اور انصار نے کہا اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جانے ہی کا فیصلہ کریں تو ان کو ہماری طرف سے یہ پیغام دے کر مطالبہ کریں کہ وہ ہمارا امیر ایسے آدمی کو بنا دیں جو عمر میں حضرت اسامہ سے بڑا ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ کا یہ پیغام لے کر گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر حضرت اسامہ کی ساری بات بتا دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کتے اور بھیڑیے مجھے اچک لیں، مجھے مدینے سے اٹھا کر لے جائیں یا مجھے پھاڑ ڈالیں تو بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو واپس نہیں لے سکتا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے انصار نے کہا تھا کہ میں آپ کو ان کا یہ پیغام پہنچا دوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کا امیر ایک ایسے آدمی کو بنا دیں جو عمر میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ سن کر ایک دم چھپٹے اور حضرت عمر کی داڑھی پکڑ کر کہا اے ابن الخطاب، تیری ماں تجھے گم کرے، یعنی تم مر جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو امیر بنایا ہے
اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ان کو عمارت سے ہٹا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر لوگوں کے پاس آئے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو اپنا سفر شروع کرو، تمہاری مائیں تمہیں گم کریں۔ آج تو مجھے تمہاری وجہ سے خلیفہ رسول اللہ کی طرف سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان لوگوں کے پاس آئے اور ان لوگوں کو خوب ہمت دلائی اور ان کو اس طرح رخصت کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیدل چل رہے تھے اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی لگام پکڑ کر چل رہے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا پھر میں بھی نیچے اتر کر پیدل چلتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم نہ تم اترو گے اور اللہ کی قسم نہ میں سوار ہوں گا، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تھوڑی دیر اپنے پاؤں اللہ کے راستے میں غبار آلود کر لوں، کیونکہ غازی جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 700 درجے بلند کیے جاتے ہیں اور اس کے 700 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رخصت کر کے واپس آنے لگے تو انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر آپ مناسب سمجھو تو حضرت عمر کو میری مدد کے لیے یہاں چھوڑ جاؤ۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہ جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے فارغ ہوئے اور سب پوری طرح مطمئن ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کو فرمایا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جانے کا حکم دیا تھا تم وہاں چلے جاؤ۔ کچھ مہاجرین اور انصار نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی اور کہا آپ حضرت اسامہ اور ان کے لشکر کو روک لیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سن کر تمام عرب ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں معاملات کے اعتبار سے سب سے زیادہ سمجھدار اور مضبوط تھے۔ انہوں نے کہا کیا میں اس لشکر کو روک لوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ اگر میں ایسا کروں تو یہ میری بہت بڑی جسارت ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سارے عرب مجھ پر ٹوٹ پڑیں، یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس لشکر کو جانے سے روک دوں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا۔ اے اسامہ تم اپنے لشکر کو لے کر وہاں جاؤ جہاں جانے کا تمہیں حکم ہوا تھا، اور فلسطین کے جس علاقے میں جا کر لڑنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا تھا وہاں جا کر اہل مودا سے لڑو۔ تم جنہیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو اللہ ان کے لیے کافی ہے، لیکن اگر تم مناسب سمجھو تو حضرت عمر کو یہاں رہنے کی اجازت دے دو، میں ان سے مشورہ لیتا رہوں گا اور مدد لیتا رہوں گا، کیونکہ ان کی رائے بڑی عمدہ ہوتی ہے اور وہ اسلام کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی اور اکثر عرب اور اکثر اہل مشرق اور قبیلے غطفان والے اور قبیلے بنو اسد والے اور اکثر قبیلے اشجع والے اپنے دین کو چھوڑ گئے، البتہ قبیلے بنو تیع اسلام کو تھامے رہے، اور اکثر صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا حضرت اسامہ اور ان کے لشکر کو روک لو، قبیلے غطفان اور باقی عرب کے جو لوگ مرتد ہو گئے ہیں ان کو ان کی فتنے کو ختم کرنے کے لیے بھیج دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر کو روکنے سے انکار کر دیا اور صحابہ سے کہا تم جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جن امور میں نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں معلوم ہو اور نہ ان کے بارے میں قرآن کریم میں کوئی صاف حکم آیا ہو تو ان امور کے بارے میں ہم لوگ مشورہ کیا کرتے تھے۔ تم لوگوں نے اپنا مشورہ دے دیا، اب میں تمہیں اپنا مشورہ دیتا ہوں، جو تمہیں زیادہ بہتر نظر آئے اسے تم لوگ اختیار کر لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہرگز گمراہی پر اکٹھا نہیں ہونے دیں گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے خیال میں سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آدمی زکوٰۃ میں جانوروں کے ساتھ رسی دیا کرتا تھا اب وہ جانور تو دے لیکن رسی نہ دے تو بھی اس کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ تمام مسلمانوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول کر لیا اور سب نے دیکھ لیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے ان کی رائے سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا جہاں جانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا۔ اس غزوے کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسامہ اور ان کے لشکر کو خوب مال غنیمت دیا اور انہیں صحیح سالم اس غزوے سے واپس فرمایا۔ جب حضرت اسامہ روانہ ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتدین کے مقابلے کے لیے
مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کو لے کر چلے۔ سارے دیہاتی عرب اپنے بال بچوں کو لے کر بھاگ گئے۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ دیہاتی عرب اپنے بال بچوں کو لے کر بھاگ گئے ہیں تو انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی اور کہا کہ اب آپ مدینہ بچوں اور عورتوں کے پاس واپس چلیں اور اپنے ساتھیوں میں سے ایک آدمی کو لشکر کا امیر بنا دیں اور اپنی ذمہ داری اس کے سپرد کر دیں۔ مسلمان حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپسی کے لیے تیار ہو گئے اور لشکر کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیا اور ان سے فرمایا کہ عرب کے لوگ جب مسلمان ہو جائیں اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں تو پھر تم میں سے جو واپس آنا چاہے وہ واپس آ جائے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپس ہوئے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی اور انصار نے جس امر خلافت کے بارے میں اختلاف کیا تھا وہ سب اس پر متفق ہو گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی کا کام مکمل ہونا چاہیے۔ عرب کے لوگ مرتد ہو گئے، کوئی سارا قبیلہ مرتد ہو گیا، کسی قبیلے کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور نفاق ظاہر ہو گیا اور یہودیت اور نصرانیت سر اٹھا کر دیکھنے لگی، اور چونکہ مسلمانوں کے نبی کا بھی انتقال ہوا تھا اور ان کی تعداد کم تھی اور ان کے دشمن کی تعداد زیادہ تھی، اس وجہ سے مسلمانوں کی حالت اس بکری جیسی تھی جو کہ سردی کی رات میں بارش میں بھیگ گئی ہو۔ تو لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لے دے کر بس یہی مسلمان ہیں، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں عربوں نے آپ کی اطاعت چھوڑ دی ہے، اس لیے آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مسلمانوں کی اس جماعت یعنی لشکر اسامہ کو اپنے سے جدا کر کے بھیج دیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ درندے مجھے اٹھا کر لے جائیں گے تو بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اسامہ کے لشکر کو ضرور روانہ کروں گا، اور آبادی میں میرے سوا کوئی بھی باقی نہ رہے تو بھی میں اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا۔ حضرت قاسم اور حضرت عمرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سارے ہی عرب مرتد ہو گئے اور نفاق سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اللہ کی قسم میرے والد پر اس وقت ایسی مصیبت پڑی تھی کہ اگر وہ مضبوط پہاڑوں پر پڑتی تو وہ ان کو بھی پاش پاش کر دیتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ بکری جو رات کے اندھیرے میں بارش میں بھیگ رہی ہو اور درندوں سے بھرے ہوئے علاقے میں حیران و پریشان ہو۔ اللہ کی قسم اس موقع پر جس بات میں بھی صحابہ کا اختلاف ہوتا میرے والد اس کے بگاڑ کو ختم کرتے اور اس کی لگام کو تھام کر مناسب فیصلہ کر دیتے جس سے سارا اختلاف ختم ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ نہ بنائے جاتے تو اللہ کی عبادت دنیا میں نہ ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ یہ بات فرمائی اور پھر تیسری مرتبہ فرمائی تو لوگوں نے ان سے کہا اے ابو ہریرہ ایسی بات کہنے سے آپ رک جائیں۔ انہوں نے فرمایا میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 آدمیوں کا لشکر دے کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام روانہ فرمایا۔ مشہور روایت 3000 کی ہے، اس لیے بظاہر یہ 700 کا لشکر قریش میں سے ہوگا۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی خشب مقام پر مدینہ سے باہر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور مدینہ کے اطراف کے عرب مرتد ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت ابو بکر کے پاس جمع ہو کر کہا اے ابو بکر اس لشکر کو واپس بلا لیں، آپ ان کو روم بھیج رہے ہیں، حالانکہ مدینہ کے ارد گرد کے عرب مرتد ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اس ذات کی قسم اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اگر کتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی ٹانگوں کو گھسیٹے پھریں تو بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بلاؤں گا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا ہے، اور میں اس جھنڈے کو نہیں کھول سکتا ہوں جسے حضور نے باندھا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کا لشکر روانہ فرمایا اور اسے واپس نہ بلایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لشکر جس قبیلے کے پاس سے گزرتا جن کا مرتد ہونے کا ارادہ ہوتا وہ قبیلہ والے کہتے اگر مسلمانوں کی بڑی قوت نہ ہوتی تو ان کے پاس سے اتنا بڑا لشکر نکل کر نہ آتا، ابھی ہم ان مسلمانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، ان کو رومیوں سے لڑنے دو پھر دیکھیں گے۔ چنانچہ اس لشکر نے رومیوں سے لڑائی کی اور ان کو شکست دی اور انہیں قتل کیا اور صحیح سالم واپس آ گیا، اور یوں راستے کے تمام عرب قبیلے اسلام پر جمے رہے۔ حضرت سیف روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے شام روانہ ہونے کے بعد بیمار ہو گئے اور چند ماہ کے بعد اسی بیماری میں ان کا انتقال ہوا۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آ چکا تھا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت طے کر چکے تھے کہ اتنے میں ملک شام سے حضرت مثنی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام حالات بتائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا اے عمر، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو اور پھر اس پر عمل کرو۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ آج میں انتقال کر جاؤں گا اور یہ پیر کا دن تھا۔ اگر میں ابھی مر جاؤں تو شام سے پہلے لوگوں کو حضرت مثنی کے ساتھ ملک شام جانے کے لیے ترغیب دے کر تیار کر لینا۔ اگر میں رات تک زندہ رہوں اور رات کو میرا انتقال ہو تو صبح ہونے سے پہلے لوگوں کو حضرت مثنی کے ساتھ ملک شام جانے کے لیے ترغیب دے کر تیار کر لینا، اور کوئی بھی مصیبت چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو تمہیں تمہارے دینی کام سے اور تمہارے رب کی وصیت سے روک نہ سکے۔ تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے موقع پر کیا تھا، حالانکہ اتنی بڑی مصیبت انسانوں پر کبھی نہیں آئی تھی۔ اللہ کی قسم، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ذرا بھی پیچھے ہٹ جاتا تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد چھوڑ دیتے اور ہمیں سزا دیتے اور سارا مدینہ آگ میں جل جاتا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔